جب شاہ نے امام خمینی کو خط لکھا کہ بھئی میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ مجھے ہرا دو گے، مجھے تخت سے ہٹا دو گے؟ تو امام خمینی نے کہا میرے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج ہے۔ تو شاہ ہنسنے لگا کہ تیری فوج ہے کہاں؟ کہا ابھی تیار ہو رہی ہے۔ کہا کہاں تیار ہو رہی ہے؟ کہا ماؤں کی شکم میں تیار ہو رہی ہے۔ بچپن سے ذہن سازی کی، پھر ان لوگوں نے جو شکم مادر میں بچے تھے ان ماؤں نے سوچ لیا تھا ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، کبھی اس معاشرے میں پھسل نہ جانا، مولانا وہ یہ کر رہا، دنیا کو نہ دیکھ، یہ دیکھ خدا کیا چاہتا ہے۔ میں چولی میں مختلف جگہوں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا میں سارے خدا کے ماننے والے تھے، یزیدی لشکر بھی اللہ کو مانتا تھا۔ پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ کے 22 کروڑ میں سے کم از کم 21 کروڑ اللہ کی خدائی کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایکٹر ایکٹریسز ڈانسرز یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ محرم رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کے سر پہ دوپٹے آ جاتے ہیں۔ کسی چینل سے فون آیا، مولانا رمضان میں ہمارے چینل پر آئیے۔ میں نے کہا ہوسٹ کون ہے؟ مولانا فلاں روح خان ہے، فلاں بندے ہیں۔ بھائی ہوسٹ کون ہے؟ کا ساتھ میں ریما بھی ہے۔ اب میں نے کہا رمضان میں بچہ کہے گا مولانا عارف کاظمی کو ٹی وی پہ دیکھنا ہے، ساتھ میں کون شیطان بیٹھا ہے؟ وہ کون سا رول ماڈل ہے؟ اور کیوں اس فیس کو میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے؟ آج معیار یہ نہیں کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، بندہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیریکٹر اچھا ہے کہ نہیں، آج معیار یہ کس کی فالوونگ کتنی زیادہ ہے، اس کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب کئی لوگ ٹی وی اس لیے کھولتے ہیں کیونکہ اس کو وہ ایکٹریسز دیکھنی ہے، نہ کہ رمضان کا شو دیکھنا ہے۔ اور ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر ہے ساحل ادیم، سنا کریں، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، یونیورسٹیز میں بہت اچھا دفاع کرتا ہے اسلام کا۔ اور اس نے ٹی وی پہ آ کے بولا، کہا آپ کو کیوں بٹھایا یہاں پہ؟ منہ پہ اسے ایکٹریسز کو بول دیا کہ آپ کو اس لیے بٹھایا کیونکہ آپ سے فیم ملتا ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ اللہ واللہ کی باتیں سننے نہیں بیٹھے، یہ آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آنکھوں کی ہوس کو بجھانے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا، اللہ کا موتی بنانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا۔ اگر رمضان کے ریٹنگ کا مسئلہ ہے، جتنی ریٹنگ زیادہ ہوگی کیا بنے گا؟ پیسہ بنے گا، وہی نگاہ معاش، نہ کہ معاد۔ آج کوئی دنیا میں کسی کا معاد بنانا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ کے نام پہ بھی پیسہ بنتا ہے بناؤ، یزید کے نام پہ بھی پیسہ بنتا ہے بناؤ۔ وہ کس چینل کی اینکر ہے؟ مومنوں نے کہا مولانا کیا اس نے مولا علی کے فضائل پڑھے؟ میں نے کہا صبر کرو، امیر شان کا دن آئے پھر دیکھنا اس کے فضائل کتنے پڑھتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ کوئی دن آ گیا امیر شام سے وہ صحیح فضائل اس نے پڑھے۔ میں نے کہا ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے ایک ٹی وی لگی ہوتی ہے، وہاں جو لکھا ہوا آتا ہے یہ بولتے رہتے ہیں۔ طوطے ہیں، سارے طوطے ہیں، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، جو ان سے بلوایا جاتا ہے یہ وہی بولتے ہیں۔ جس سے عوام خوش ہو، عوام کو خوش کرتے ہیں۔ اب عالم آن لائن کا جو پروگرام چلا، یہ کیوں چلا تھا؟ اب ٹی وی نے سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ 4 بندے شیعہ، 10 بندے سنی، 6 بندے بریلوی، 7 بندے اہل حدیث، سب کو لا کے کھچڑی بنا کے بٹھا دیا۔ ریٹنگ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ وہ کہے گا میرا مولانا بیٹھا، وہ کہے گا میرا مولانا بیٹھا۔ تو دین دار بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نگاہ معاش، پیسہ بنایا جائے، مال بنایا جائے، دین کو ذریعہ تجارت بنا دیا جاتا ہے۔ اب امام جب نظام قائم کریں گے نگاہ معاد ہوگی کہ ہر وہ کام کرو جس سے معاش نہیں تیرا معاد بنے۔ اس معاد کی راہ میں اگر معاش مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ تیری نیت صرف یہ ہو میں رزق حلال کماؤں۔ اب سوچنا، سوچ امام حسین اور سوچ یزید میں فرق کیا تھا، خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی فاسق و فاجر ہیں ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، جو مسلم کنٹریز ان کا نام لے رہا ہوں، یو اے ای لے لیں، خلیجی ممالک لے لیں، جہاں عریانی، جہاں فحاشی، جہاں بدبختی، ننگ ہیں یہ اسلام کے نام پر۔
جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں 1 گھنٹے میں اذان آتی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد پھر شیطان کی اذان آتی ہے، کیونکہ بنیادیں وہی ہیں، معاش کو بچانا ہے، معاش کو بچانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہم تعلق بنائیں گے کیونکہ ہمارا معاش مضبوط ہوتا ہے، بھلے ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں۔ افغانستان میں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا، عراق میں کتنے مسلمانوں کو مارا گیا۔ ورلڈ بینک سے ہم قرضہ لیں گے کیونکہ معاش مضبوط ہو، سود کی لعنت آتی ہے تو آ جائے۔ معصوم کا فرمان ہے جس معاشرے میں سود ہوتا ہے اس معاشرے میں زانی بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ حرام جو پیٹ میں جائے گا ہم سب کے پیٹ میں حرام ہی جا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ اسکول یا ہاسپٹل یہ سب اسی سود سے چل رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سبھی اسی ورلڈ بینک کا سود ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو معاشرے تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھوکھلے ہوں گے۔ اللہ علل اعلان کرے جو سود کھائے وہ اعلان جنگ کرتا ہے پروردگار عالم سے۔ ہم خوف خدا نہیں کرتے، اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ نظام جب تک کمپلیٹلی معاد کی بنیاد، قوانین اس لیے نہ بنے کہ انسان کس سے خوش ہوتا ہے، قانون اس بنیاد پہ پڑھیں کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ کہ میں نے کہا اس دنیا میں، ویسٹرن دنیا میں قانون اس نیت سے بنایا جاتا ہے کہ لوگ کس میں خوش ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب کیا؟ ریفرنڈم ہوتا ہے، 1000 لوگ کہتے ہیں بھائی مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، ہم جس گھر آئی، کہتے ہیں ریفرنڈم ہوا، لوگوں نے ووٹ دیا، ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کسی زمانے کا مولانا جمہوریت کا خلاصہ کریے، میں نے کہا جمہوریت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک عالم کھڑا ہو جائے اور ایک جگہ پہ ایک جاہل کھڑا ہو جائے، اور ایک بستی ہو جس میں 100 نشائی ہوں، 20 پڑھے لکھے ہوں۔ میں نے کہا جیتے گا وہی جسے 100 نشائی ووٹ دیں گے۔ یہ جمہوریت ہے، جہاں پہ ووٹ برابر ہے۔ مطلب آپ نے MBA کیا ہے اور وہ بندہ ان پڑھ ہے، مارکیٹ میں چرس بیچنے والا، اس کا ووٹ اور آپ کا ووٹ برابر ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ انہی بنیادوں پہ مسلمانوں نے اپنے حکمران بنائے، لیکن علی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ علی کو کون بناتا ہے، عوام بناتی ہے، یہ علی کے لیے فرق نہیں پڑتا۔ علی کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد اس کا ہاتھ بلند کرے اور کہے من کنت مولا فہذا علی المولا۔